ہمارے ہاں عموماً گھر میں چند بچے ہوتے ہیں. ایک بچہ بڑا ڈسپلن والا ہوتا ہے، آپ کہیں لے جاؤ تو بیٹھ جاتا ہے، آپ کے ساتھ ہی چپکا رہتا ہے. آپ میں سے جو اپنے بچوں کو لے کر جاتے ہیں ان کو تجربہ ہوگا. اور ایک بچہ ہوتا ہے جو بیٹھتا ہی نہیں ہے، نہ گھر میں بیٹھتا ہے نہ کہیں اور بیٹھتا ہے، ادھر سے ہماری جمپ ادھر گیا، ادھر سے ہماری جمپ ادھر گیا. یعنی ایک ایکٹیو ہوتے ہیں اور ایک بچے اوور ایکٹیو ہوتے ہیں. تو وہ بہت زیادہ جو بیٹھتا نہیں ہے نا، غصے سے پکڑ کے اس کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھانا، وہ پھر تھوڑی دیر بیٹھ جاتا ہے پھر بھاگتا ہے، پھر ادھر نکل پھر کدھر چلا گیا. ہوتا یہ ہے کہ پھر ایسے بچے کو والد اپنے ساتھ گھماتا ہی نہیں ہے. اس کو رکھو اپنے پاس، تو آ جا تو مت بیٹھا ہے، آپ آ جاؤ. اس کو لے جائے گا، اس کو نہیں لے جاؤں گا میں، یار یہ بیٹھتا نہیں ہے. اچھا اس کو ہم اگنور کریں گے کیونکہ اس کی ہیبٹ ایسی ہے، بیٹھتا ہی کہیں نہیں ہے. لیکن اگنور کے بعد ہوتا یہ ہے کہ اس کی وہ جو شرارت ہے نا اس میں اضافہ ہوتا ہے. وہ ڈسپلن والا نہیں بنتا، وہ مزید بگڑتا ہے. کیونکہ اب اس کے اوپر وہ جو اس طرح کی جو شفقت پدری تھی وہ بھی جاتی رہی، اور اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کو نیچے بھیج دیا جاتا ہے، اس کو گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے کیونکہ وہ ماں کو بھی تنگ کر رہا ہوتا ہے، بیٹھتا ہی نہیں ہے. تو اس کی ان حرکتوں اور عادتوں میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے اس کو اگنور کرنے کی وجہ سے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ زیادہ، کیونکہ وہ تو ویسے ہی ماشاءاللہ اس کو ڈسپلن ملا ہوا ہے، نظم و نسق ملا ہوا ہے، ٹھنڈا ہے، مزاج صحیح ہے. لیکن اس کو آپ شفقت زیادہ دے رہے ہیں اور اس کو کم دے رہے ہیں، تو ایک تو اس کی شرارتوں میں اضافہ ہوگا، اس کو ضد چڑھے گی، اور وہ اپنے اس بھائی کے لیے جو اس کے دل میں بغض پیدا ہوگا وہ الگ، احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا وہ الگ. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمارے یہاں جو خصوصی اسلام میں ہوتے ہیں نا، معذور جو ہوتے ہیں، بول نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، یہ ان کے والدین یہ کمپلین کرتے ہیں کہ یہ ضدی بہت ہے، یہ یوں بہت ہے. تو یہ اصل میں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے تھے، تو ماں باپ انہیں بچپن میں اگنور کرتے ہیں، تو وہ سمجھ ہی نہیں رہا ہوتا، نہ ان کو ان کی سمجھ میں آ رہی، نہ ان کی سمجھ میں آ رہی ہے. اور وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے کہ دوسروں کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے، ہنسی مذاق ہو رہی ہے، میں بیٹھا ہوا ہوں ایسے ہی. تو یہ جو ہے نا یہ اس کے اندر فیلنگز پیدا کر رہی ہوتی ہے جو آگے جا کر بڑی نقصان دہ ثابت ہوتی ہے. تو اب شفقت دینی ہے، آپ نے شفقت دینی ہے، اور اس کو یوں سمجھا جیسے وہ بیٹا. اس لیے میں نے بیٹے کی مثال دی کہ بیٹے کے ساتھ بھی ہم وہ کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے. تو یہ تربیت کا بہت بڑا فقدان ہے. اگر آپ تربیت کرنا چاہتے ہو تو بول کر خالی نہیں ہوگی، آپ کے عمل سے تربیت ہوگی. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.